اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ المولانا العظیم۔ بارگاہ نبی اور آل نبی میں جھوم کے درود و سلام پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس کانفرنس میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام مذاہب و مکاتب و افکار و اقوام و ادیان و ملت کے نمائندگان آئے ہوئے ہیں، اور مولانا آغا جان اسلم رضوی صاحب اور ان کے ہمنوا اور تمام اہل تشیع کے علماء نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کب کہا کہ ہم نے کہ بس ہمارے ہیں حسین، حق بات تم کہو تو تمہارے ہیں حسین، دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نہیں، پڑوس میں جتنا لوگ یزید کے نام سے بولتے ہیں نا، اتنا تو آپ حسین کے نام پہ بھی نہیں بول پائے، بولو نا مچل کے۔ ہاں میں ابھی بس مجھے مختصر سا وقت ملا ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، از یک نسبت مریم عیسیٰ عزیز، از سے نسبت زہرا عزیز۔ اس پر مجھے کچھ بات رکھنی ہے، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے تو وہ عزیز ہو گئی، اور زہرا کو تو 3 نسبت حاصل ہے، اور 3 نسبتوں سے زہرا عزیز ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ علامہ اقبال بتانا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مریم تو نبی کی ماں ہے، مگر زہرا نبی کی بیٹی ہے۔ بولو نا زہرا نبی کی بیٹی ہے، زہرا علی کی زوجہ ہے، زہرا حسنین کی ماں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میری جان، معلوم یہ پتا چلا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے سنا ہے پڑھا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہے، ارے بولو، جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی ساری کائنات کے رحمت ہے۔ تو جو ساری کائنات کے رحمت ہو، اس نبی رحمت کی جو رحمت ہے اسے سیدہ کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں۔ یا علی اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ہاں آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کیا سنا آپ نے کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ مانتے ہیں چلو اس بات کو، لیکن ذرا حسین سے پوچھو، حسن سے پوچھو کہ آپ کی کیا شان ہے، وہ کہیں گے کہ نبی نے کہا ہم نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر قسم خدا کی وہ سیدہ کے قدموں میں ملیں گے، وہ سیدہ کے قدموں میں ملیں گے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شوہر، بندہ جب شادی کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں ایک طالب علم ہوں، میری جگہ وہاں تھی، مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، میری غلطی نہیں ہے، اب آ گیا ہوں تو پوری بات بھی تو سنو۔ ہاں کیا عرض کر رہا تھا میں کہ بندہ جب شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ علی کے لیے نبی نے کیا کہا تھا جنگ خندق میں؟ ارے بھول گئے کیا؟ نبی نے کہا تھا کہ علی ہے کل ایمان، اور کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ ارے علی ہے کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے۔ تو جس علی کو کل ایمان نبی نے کہا، اس علی کے آدھے ایمان کو فاطمہ کہتے ہیں، اس علی کے آدھے ایمان کو سیدہ کہتے ہیں۔ اس علی کے آدھے ایمان کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان، قبلہ آغا جان اسلم رضوی صاحب آپ سے عرض کروں کہ سیدہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے زبان تو کم سے کم سلمان فارسی جیسی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم فضا والا مزاج تو ہونا ہی چاہیے۔ اور سننے والے جو ظاہرین ہیں یا ناظرین، وہ کم سے کم جبرائیل تو ہو جائے۔
ارے تم مد زہرا کی مدحو سرائی ہو، ورنہ مجھ جیسا کمتر بندہ کیا بیان کرے سیدہ کی عظمت کے بارے میں. ارے وہ سیدہ جس کے لیے کہا کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. تو اب کچھ نہیں بیان میں کر سکتا ہوں، بس آخری بات کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کی عظمت بہت بڑی ہے. آپ بروز محشر، حدیث ہے بخاری مسلم کی، تمام سیاہ ستہ کی حدیثوں میں یہ روایت آئی ہے کہ جناب زہرا جب بروز محشر بروز قیامت آئے گی تو ندا آئے گی کہ اے لوگو محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو. اچھا ایک چیز بتاؤں، میں یہ جب میں دیکھ رہا تھا بابا جان، جب یہ دیکھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ کھجور کا باغ ہے یا کس کا باغ ہے. اب مجبور نہ کرو میری جان، میں دبے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کہہ لینے دو مجھے. اور ہاں آج بابا جان نے بہت کھل کے بیان کیا، میں بھی کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. یاد رکھنا بابا جان، ہم پہ فتوے لگیں گے، ممبئی کے جتنے بھی یہ خطائی پارٹی ہے کل سے فتویٰ لگائیں گے تو میں کہوں گا کہ فتوے ایک مت لگانا، 2 فتوے لگانا. ایک فتویٰ یہ پیر کے نیچے، دوسرا فتویٰ یہ پیر کے نیچے. ہاں ہاں بولو سبحان اللہ. تو بروز محشر جناب سیدہ کا آنا ہوگا، ندا آئے گی کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو. اب ساری کائنات اپنی نظروں کو نیچے کر لے گی. کلندر ہو ان کی نظریں نیچے، ملنگ ہو ان کی نظریں نیچے، صوفیہ ہو، اصفیاء ہو، اولیاء ہو، سب کی نظریں نیچے. سوال ہے تمام علماء سے، بتاؤ بروز محشر انبیاء ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نا، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے نا. تو پتا کیا چلتا ہے کہ آدم کی بھی نظریں نیچے، موسیٰ کی بھی نظریں نیچے، عیسیٰ کی بھی نظریں نیچے، یحییٰ کی بھی نظریں نیچے، زکریا کی بھی نظریں نیچے، ابراہیم کی بھی نظریں نیچے، اسماعیل کی بھی نظریں نیچے. ارے تمام انبیاء کی نظریں نیچے. یا جملہ بدل کے کہوں، تمام انبیاء کی نظریں نیچے نہیں، سیدہ کے قدموں پر ہوگی. تو معزز ناظرین، یہ ابو جہل کی جاہل اولادوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ابو سفیان کی ننگی اولادوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہائے بولو بولو. میں بنو امیہ کے سرخریز مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے زمانے سے سیدہ کو اذیت دی ہے، سیدہ کو تکلیفیں دی ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ دور بنو امیہ کا دور ہے؟ ارے تمہارے مروان، تمہارے یزید، تمہارے باپ دادا، یہ بنو امیہ، یہ بنو عباسیہ مر گئے ہیں. دیکھ لے سیدہ کے نوکر آج بھی زندہ. سیدہ کے نوکر آج بھی زندہ ہے. اور خطائی پارٹیوں سے کہیں گے، تم کہتے ہو کہ سیدہ حق پر تھی، سیدہ غلطی پر تھی، سیدہ نے خطا کر دی تھی. اب ہندوستان سے، ممرہ سے، تمام ملک سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیدہ کو جو بھی خطا کار بولے گا وہ اپنی ماں سے تو پوچھے کہ اس کی ماں نے خطا کی تھی کہ نہیں کی تھی. ہاں معزز ناظرین، بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بس ایک آخری بات کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.